میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کا صلہ بڑا برا ملتا ہے. یہ ان کا کامنٹ تھا نا. اور جس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور بھی کچھ لوگ اسی طرح کے ملتے جلتے کامنٹس کر رہے تھے. یعنی کہ نیکی آج کل کے دور میں خطرے سے خالی نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان تو چلو کسی کے لیے اچھا کرتا ہے، لیکن وہ پھر جواب میں جس طرح سے اس کا ریاکشن آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دن، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص آیا تو اس نے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بکس دیکھی، میرے کلینک پہ موجود ہوتی ہیں. جو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان تک پہنچ جائے. تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر وسیم میں کئی سال ایک سوال کو لے کے پھرتا رہا اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کتاب میں مجھے اس سوال کا جواب ملا. تو میں بڑا تھوڑا سا نا اٹینٹیو ہو گیا اور میں نے کہا کہ کیا ایسا سوال تھا جس کا آپ کو جواب ملا. تو اس نے جو سوال بولا وہ یہی تھا کہ نیکی اگر اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے. یہ سوال پوچھا گیا. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی نہیں، کیونکہ نیکی تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی. یہ تو کاروبار ہے کہ جس میں آپ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. یعنی کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بدلے میں تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو گے. یعنی کہ اگر مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے. اگر مقصد اللہ ہو تو نتیجہ بھی اللہ ہے. یعنی کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس نے اس نیکی کا صلہ برائی سے دے دیا تو ظاہراً آپ کو شاید ایسا لگے کہ جیسے آپ کی محنت رائے گاہ ہو گئی. تو ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. جس نیکی کا صلہ آپ کو اس دنیا میں برا ملا اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا، تو وہ نیکی کہیں اور چلی گئی ہے اور وہ اس دن کام آئے گی جس دن اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا. سکہ رائج الوقت اس وقت نہیں چلے گا. سگی ماں اپنے بیٹے کو بولے گی کہ بیٹا وہ اور دنیا تھی جہاں میں خود بھوکی رہ لیتی تھی اور تجھے کھلا دیتی تھی، آج میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. تو وہ نیکی جو آپ نے اس دنیا میں کی تھی جس کا صلہ برا ملا وہ ادھر کام آئے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے برے رویے آپ کو برا انسان بنا دیں تو یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا عذاب ہے. کہ متقی نہ رہے، مومن نہ رہے لوگوں کے برے رویے کی وجہ سے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے اور دنیا میں یہ عذاب ہے. یعنی کہ آج ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نیکی کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ آگے سے ریاکشن برا آئے گا. اللہ کدھر ہے پھر بیچ میں؟ اگر آپ اللہ کے لیے نیکی کر رہے ہیں تو دوسرے کا برا عمل آپ کی نیکی بند نہیں کر سکتا. ہم یہاں کچھ عرصے کے مہمان ہیں، یہ بات بار بار یاد کرنی چاہیے. ہم نے جو اتنی سارے ایشوز اسی لائف کے ساتھ جوڑ دیے ہیں نا، تو فانی دنیا، فانی پیسہ، بے جان چیزوں کی محبت اس حد تک ہمارے روح پہ جو ہے وہ زنگ چڑھ چکا ہے. روح کی مثال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ایک آئینے کی دی ہے کہ وہ آئینہ جو بالکل ٹوٹا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر گرد جم گئی ہے. تو اس لیے اس گرد آلود آئینے کی وجہ سے آپ کو منظر صحیح کلیئر نظر نہیں آ رہا. تو جب آپ دلوں سے نفرت نکالیں گے، جس راستے سے، جس دروازے سے دل میں نفرت آتی ہے اسی دروازے سے محبت نکل جاتی. ایک بڑا پیارا فکرہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا کہ یہ جو گلاب ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو گلاب ہے نا، اس کو محبت سے دیکھیں گے نا تو رنگ نظر آئیں گے، نفرت سے دیکھیں گے تو کانٹے نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ آپ کا اپنا حسن نظر ہے. تو اگر ایک انسان کا برا رویہ آپ کے دل میں اس کے خلاف نفرت لے آتا ہے تو نقصان کس کا؟ آپ کا اپنا نقصان. اور ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہے، دیکھو یہ جنتی ہے. تو ایک دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا میں بڑے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یعنی کہ اپنے دل کو صاف کرنا یہ جتنا مشکل کام ہے نا اتنا بڑا ہی اس کا اجر بھی ہے. تو دل سے نفرت کو نکالیں، دل سے لوگوں کے برے رویوں کو نکالیں اور
वो एक फ़िक्रा है उनका कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह कि जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद नहीं होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद नहीं होना। तो हम ये जो दूसरों की तारीफ़ों के पाबंद हो जाते हैं, दूसरों की बुरे रवैये की वजह से हम गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से निकलें। पाबंदी सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। वो जो बज़ाहिर आपको नुकसान नज़र आ रहा होता है वो नुकसान होता नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। तो ये जो दुनिया का जो माल और असबाब है, या जो दुनिया में किसी ने आपसे अगर 4-5 दिन का फ़ायदा ले लिया, तो फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते हम एक दूसरे से, फ़ायदा ही तो नहीं हासिल कर सकते। इसी चीज़ ने तो हमें धोखे में डाला हुआ है कि किसी के 2-4 पैसे अगर हमने लूट भी लिए या किसी को अगर हमने नुकसान पहुंचा भी दिया, तो असल में हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक दिन अदालत लगनी है और उस दिन सब कुछ सामने आएगा और अल्लाह हमारे दिलों में उठने वाले गुमान से भी वाकिफ़ है और सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे अल्लाह की रज़ा के लिए। लोगों से बेनियाज हो जाए जी, अल्लाह बेनियाज है ना, तो अल्लाह के करीब होंगे तो फिर ये लोगों के सख्त रवैये भी आपके ऊपर भारी नहीं होंगे, आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।